السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے میں بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف رشتے بنائے، الگ الگ رشتوں کے بندھنوں میں اللہ نے انسانوں کو جوڑا ہے۔ کسی کو ماں بنایا، کسی کو باپ بنایا، کسی کو بیٹا بنایا، کسی کو بہن کی نسبت عطا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کے حقوق بیان کیے اور ان حقوق کو ادا کرنا واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا ہے۔ ان تمام رشتوں میں، ان تمام حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی پورے قرآن کے اندر اکثر و بیشتر جگہ اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ماں باپ کے حقوق کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 15واں پارہ ہے، 30واں رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ مفصل بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا بیان فرمایا ہے وہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت میری کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، سجدہ اسی کا حق ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے انداز میں پیش آؤ۔ ماں باپ کیا مطلب ہے اس کا حسن سلوک کا؟ ماں باپ بعض دفعہ ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ ماں باپ کو بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے ان کو کھانے کا انتظام کرے۔ ماں باپ بعض دفعہ علاج و معالجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے علاج کے لیے انتظام کریں، ان کو دوائی دلوائیں۔ ماں باپ بعض دفعہ مکان کے خواہش مند ہوتے ہیں، مکان کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے ان کو مکان دلوائیں۔ اور بھی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں پیش آتی ہیں، تو اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی ہر ضرورتوں کو پورا کرے۔ پہلے نمبر پہ یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تفصیل سے اللہ نے فرمایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے بیان فرمائی۔ پہلی بات تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو اولاد کو حکم یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ کتنا ہلکا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اف۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اف کا ترجمہ کرتے ہیں اونھ تک نہ کہو، کتنا ہلکا لفظ ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ اولاد ماں کو باپ کو گالی بک دیتی ہے، ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے، ان سے اونچی آواز سے باتیں کرتی ہیں۔ آج کی اولادیں ایسی ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اور فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تیسرے نمبر پہ ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو ڈپٹو نہیں۔ چوتھے نمبر پہ فرماتے ہیں تو کس طرح بات کرو ماں باپ سے؟ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، پیاری باتیں کرو، اچھے لہجے میں بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، جس طرح وہ بچپن میں آپ سے باتیں کیا کرتی تھی، ماں آپ کی، آپ کے باپ بات کرتے تھے۔ اسی پہلے نمبر پہ فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک، تو ان کو اف تک نہ کہو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا ان سے پیار سے بات کرو، میٹھے انداز میں پیاری پیاری باتیں کرو، نرمی سے باتیں کرو۔
5वें नंबर पे फरमाते हैं वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल, कि अपने आप को माँ बाप के सामने इस अंदाज में खड़े हो जाओ, अपनी बाजुओं को, अपनी कलाई को झुका दो, अपनी गर्दनों को झुका दो और बाअदब खड़े हो जाओ। जिस तरह अपने उस्ताद के सामने, अपने सीनियर के सामने खड़े होते हो, इसी अंदाज में बाअदब होकर के माँ बाप के सामने खड़े हुओ। और अपनी बाजुओं को ऊपर न करो, कलाई को ऊपर न करो। कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप को गुस्सा आए और वो आपको मारना चाहे, दो लप्पड़ एक लप्पड़ हाथ मारना चाहे और आपकी मजबूत कलाई से माँ बाप की कमजोर कलाई की टक्कर हो, वो उससे लगे और माँ बाप को तकलीफ पहुंच जाए। इसलिए मना किया, अपनी बाजुओं को ऊपर न करो बल्कि झुका करके रखो। 6ठे नंबर पे अल्लाह फरमाते हैं वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि माँ बाप के लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ करो, रहमत की दुआ करो, रहम करने की दुआ करो, बख्शिश के तलबगार बन जाओ माँ बाप के लिए। जिस तरह माँ बाप तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ बचपन में रहम का मामला किया करते थे, नरमी का मामला किया करते थे, तुम्हारी खुशी चाहा करती थी माँ, इसी तरह तुम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करो। आपकी माँ है, आपके बाप हैं, दुनिया से पर्दा फरमा चुके, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह से कहें, ए अल्लाह मेरी माँ पर रहम फरमा, मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा, मेरी माँ को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे, इस तरह जिस तरह उन्होंने मेरे साथ बचपन में रहम का मामला किया, अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहम का मामला फरमा। ये 6 बातें अल्लाह ताला ने माँ बाप के हुकूक बयान फरमाए, माँ बाप के ताल्लुक से बयान फरमाए। पहली बात तो ये है कि अल्लाह की इबादत करो, उसमें किसी को शरीक नहीं करना, किसी तरह की कमी कोताही नहीं करना, और माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी में किसी तरह की कोई कमी ना आ जाए। ये 2 काम कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर जन्नत को आपकी मुट्ठी में दे देगा, आप जन्नत के हकदार होंगे। अगर आपने रब की इबादत में कमी की, किसी को शरीक ठहराया और माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी में कमी की, माँ बाप के दिल को तोड़ा, तो याद रखिए माँ बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है, माँ बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी है। जब रब चाहेगा, राजी होगा, तो अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत के दरवाजे आसान कर देगा, जन्नत में जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये 6 बातें अल्लाह ताला ने माँ बाप के हुकूक से बयान फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।